وروحي أحرفي الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں الدرس الخامس، پانچواں سبق، یا اور کاف کا استعمال۔ اگر کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے کہ یہ میری ہے تو اس کے آخر میں یا لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مخاطب جو متکلم ہے وہ کہہ رہے کہ یہ کتاب میری ہے تو ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، یا ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف زبر والا لگاتے ہیں۔ ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے۔ تو ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور یہ آپ کی کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمک، اور یہ آپ کا قلم ہے۔ لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ یہ کس کی ہے تو اس کے شروع میں لمن کا استعمال کرتے ہیں۔ لمن ھذا، یہ کس کی ہے؟ یا محمود، اے محمود، اب محمود جواب دے رہے، نعم، جی ہاں، یا سیدی، اے جناب۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، آپ کا استاد کون ہے؟ انت استادی، آپ میرے استاد ہیں۔ من زمیلک، آپ کا دوست کون ہے؟ ذاک زمیلی، وہ میرے دوست ہیں۔ من اخوک، آپ کا بھائی کون ہے؟ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب یا اور کاف کا استعمال مؤنث کے لیے، اب کاف زیر کی آئے گا۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور یہ آپ ایک عورت کی کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وھذا قلمک، اور یہ آپ ایک عورت کا قلم ہے۔ یا فاطمۃ، اے فاطمہ، اب فاطمہ جواب دے رہی، نعم، جی ہاں، یا سیدتی، اے جناب۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتک، آپ کی استانی کون ہے؟ انتی استاذتی، آپ میری استانی ہو۔ من زمیلتک، آپ کی سہیلی کون ہے؟ تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے۔ من اختک، آپ کی بہن کون ہے؟ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ این امک، آپ کی ماں کہاں ہے؟ امی، میری ماں، فی البیت، گھر میں ہے۔ این زمیلتک، آپ کی سہیلی کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی درسگاہ میں ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، وھذہ ساعتک، اور یہ آپ ایک عورت کی گھڑی ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے، وھذہ اختک، اور یہ آپ ایک عورت کی بہن ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھے تو آپ نے سب کے ساتھ یا لگانا ہے۔ ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انفی، ھذا فمی، ھذا قلبی، ھذا لسانی، ھذا صدری، ھذا بطنی، ھذا ظہری، ھذا جلدی، جیسے ھذا رأسی وغیرہ۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف زبر والا لگا کر پڑھیں، جیسے ھذا رأسک، ھذا وجہک، ھذا انفک، ھذا فمک، ھذا قلبک، ھذا لسانک، ھذا صدرک، ھذا بطنک، ھذا ظہرک، ھذا جلدک۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی۔ قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی۔ آپ میرے دوست ہیں، انت زمیلی، وہ میرے استاد ہیں، ذاک استاذی، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان دولتی، یہ میرا مدرسہ ہے، ھذہ مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے، تلک غرفتی، کراچی میرا شہر ہے، کراتشی بلدی۔ قاعدہ، جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دیں، اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہے، جیسے کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، کراستی، میری کاپی وغیرہ۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف زبر والا لگا دیا جائے، اور اگر مؤنث ہے تو کاف زیر والا لگا دیا جائے، اور یہ سب ضمیریں ہیں۔ کتابک، آپ ایک مرد کی کتاب، کتابکی، آپ ایک عورت کی کتاب، اس طرح۔ لمن، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کے معانی، کتابی، میری کتاب، زمیل دوست، صدیق دوست، آئینہ کہاں، قلم کا تمہارا قلم، وجہ چہرہ، بلد شہر، دولت ملک،
فامن منہ، لسان زبان، رأس سر، قلب دل، بطن پیٹ، ظہر پیٹ، انف ناک، جلد چمڑا۔ یا خالد اے خالد، مسلم مسلمان، کراتیشی کراچی، صدر سینہ، لمن کس کا، کس کے لیے۔